آج ہم نے سیرت سے سبق لینا چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بستیوں میں دین نہیں، آج ہمارے گھروں میں دین نہیں، آج ہمارے خاندانوں میں دین نہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آج ہماری مسجدوں میں تک دین باقی نہیں رہا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پچھلے جمعہ ہم نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے سامنے گویا کہ نبوت کا اعلان فرمایا اور پورے مکے والوں کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کیا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر چند لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین کی دعوت کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقرار پر کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان باتوں پر کہ بتوں کی پوجا کرنا غلط بات ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا غلط بات ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، دفن کر دینا غلط بات ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، والدین کے حقوق ادا کرنے چاہیے، دوست احباب کے حقوق ادا کرنے چاہیے، جتنے انسان پر حقوق ہے ان کو ادا کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی الاعلان کھلم کھلا لوگوں کے درمیان جا کر یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھے یعنی محمد ابن عبداللہ کو رسول اللہ جانو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی، خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ دین کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش فرمائی، انسانیت کی دعوت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ ان کی قوم نے کیا، کفار مکہ نے کیا، کفار قریش نے کیا، سارے مکہ والوں نے، ان میں مالدار بھی ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، ان میں عزت والے بھی ہیں، ان میں بے عزت لوگ بھی ہیں، ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا گھنونا انداز کے ساتھ انہوں نے اپنے کردار کو پیش کیا، وہ کردار میں آپ حضرات کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے دوستو، ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کہاں سے مل رہی تھی، مین پاور کہاں سے مل رہا تھا، سپورٹنگ کہاں سے تھی، لوگوں نے پہلے اس پر وار کیا۔ اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیک بون کا کام کر رہے تھے، بہت زیادہ سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا حضرت ابو طالب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرنے کے لیے مکے کے سرداران مل کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت فرمائی، کہا کہ آپ کے بھتیجے کو آپ سمجھا لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بت غلط ہیں، ہمارے بتوں کو گویا کہ وہ گالی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد جو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آئے ہیں وہ غلط ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ احمق تھے، وہ نالائق تھے، ان کو عقل نہیں تھی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے، ایک اللہ کی عبادت کرتے، انہوں نے لات و عزا کی جو انہوں نے عبادت کی ہے اس کے سامنے جو انہوں نے اپنا ماتھا ٹیکا ہے وہ غلط ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ابو طالب آپ بھی ہمارے دین پر ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو واسطہ ہے آپ کے دین کا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں یا پھر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں، ہم ان کا کام تمام کریں گے۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا حضرت ابو طالب پریشان ہو گئے اور کہا کہ میں انہیں سمجھا لوں گا، خاموش ان کو کر کے بھیجا دیے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، پچھلی جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یا تو پورے شہر اور پورے مکے کے اندر یا تو تمام کے تمام لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے یا پھر میری موت ہی آ جائے گی، اس وقت تک میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں حضرت ابو طالب کے بھی جو جذبات تھے وہ جذبات بھی سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ وہ لکھے جا چکے ہیں، تاریخ میں سنہرے الفاظ میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، آپ کو جو کرنا ہے آپ وہ کرو، آپ کو کون روکتا ہے میں دیکھوں گا، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، جب تک میرے سانس میں سانس ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مجھے اپنے آبا و اجداد کا جو دین ہے اس سے پھرنے اور اس کے خلاف جانے میرا من نہیں کرتا، اس لیے فی الحال تو میں دین تو تبدیل نہیں کروں گا لیکن میں تمہارا پورا سپورٹیو ہوں، یہ حضرت ابو طالب نے کہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ابو طالب وہ نہیں مانیں گے، وہ جانتے تھے کہ ابو طالب اپنی اولاد سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اس کو پیش بھی کرتے ہیں، وہ جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی ٹارچر کرنے کے لیے، مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے وہ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے یہ پورا معاملہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ ہمارے جیتے جی جب تک ہماری سانس میں سانس ہوگی ہم یہ کام کرتے رہیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں بتا دیا۔ پھر ان لوگوں نے آگے دیکھا کہ جیسا جیسا وقت گزرتے جا رہا ہے لوگ اسلام کے قریب آتے جا رہے ہیں، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ دین اتنا پھیل رہا ہے، ان لوگوں کو اس بات کا ڈر اور اس بات کا خوف ہوا کہ ان کی سرداری ختم ہو جائے گی، ان کا دین ختم ہو جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہوگا۔ اسی اثنا میں انہی ایام میں یہ ہوا کہ بھی حج کا موسم آنے والا تھا، جب حج کا موسم آنے لگا تو ان لوگوں کے اندر بے چینی شروع ہو گئی، جو کفار مکہ تھے، جو اللہ کے دشمن تھے، رسول اللہ کے دشمن تھے، جو دین کے دشمن تھے، ان کے اندر اور زیادہ جو ہے یہ بے چینی شروع ہو گئی کہ بھئی اب تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ تو جب قافلے آئیں گے حج کے لیے تو تمام کے تمام لوگ محمد کا دین قبول کر لیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک کمیٹی بٹھائی، ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی عتبہ کے گھر میں یہ میٹنگ ہوئی۔ عتبہ نے سب کو دعوت دیا، دعوت دے کے سرداروں کو بلایا، بلانے کے بعد سب میٹنگ ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ سردار سب مل کے اس کے پاس گئے اور بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ عتبہ نے خود میٹنگ بلائی۔ بہرحال جتنے سردار تھے، جتنے سرغنے تھے، یوں سمجھ لیجیے آپ، جتنے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے اور اسلام کے خلاف اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، وہ سب لوگ عتبہ کے گھر میں جمع ہوئے اور جمع ہو کے اب یہ ڈیسائیڈ کرنے لگے، اس لیے کہ قافلے جب آئیں گے، حج کا موسم ہوگا تو بہت سارے لوگ آئیں گے دنیا بھر سے، تو ان کے سامنے ہم سب ایک بات کہیں گے۔ پتہ چلا کہ محمد کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا، تو پھر بات نہیں مانیں گی پبلک، اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ سب ایک بات کہیں گے، اس لیے وہاں پر جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد ایک لوگوں نے رائے دی، عتبہ نے پوچھا کہ بھئی چلو کیا بولیں گے آپ بتائیں، سب لوگوں نے کہا عتبہ کو کہ آپ بڑے عقل مند ہیں آپ بتائیں، تو عتبہ نے کہا کہ نہیں پہلے آپ بتائیں، تم لوگ بتاؤ کہ ہم کیا کہیں گے۔ اس وقت ایک رائے آئی اور کہا گیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پاگل کہیں گے۔ عتبہ نے کہا کہ اگر تم محمد کو پاگل کہو گے تو لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، وہ اتنے اخلاق والے، اتنے اچھے انداز والے، ان کے کپڑے بھی اتنے درست جتنے پورے مکے میں کسی کے درست نہیں، ان کی زبان بھی اتنی بھلی جتنی بھلی پورے مکے میں کسی کی نہیں، پورے عرب میں کسی کی نہیں، ان کے اخلاق اتنے اچھے، ان کا بیہیویئر اتنا اچھا کہ پورے ملک میں، پورے خطے میں ویسا کسی کا نہیں ہے، اگر تم ان کو پاگل کہو گے تو لوگ تمہیں پاگل کہیں گے۔ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ چلو ہم انہیں کاہن کہتے ہیں، جادوگر، کاہن کا مطلب ہوتا ہے کہانت کی جو باتیں آتی ہیں، وہ جن کے پاس جن وغیرہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ کاہن ہمارے سامنے بہت سارے ہیں، کاہنوں کی حالت دیکھ لو، ان کی حالت دیکھ لو، ان کے بال دیکھ لو، ان کا لباس دیکھ لو، ان کا معاملہ دیکھ لو، کہانت کدھر، کاہن کدھر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر۔ اس لیے عتبہ نے کہا کہ کاہن بھی نہیں کہا جا سکتا، لوگ نہیں مانیں گے، اگر تم کہو گے کہ وہ کاہن ہے تو لوگ نہیں مانیں گے۔
اب بعض لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی مجنون کہیں گے، پاگل کہیں گے، وہ بھی نہیں مانیں گے۔ تو پھر عتبہ نے خود کہا کہ خوب غور کیا، قرآن کریم نے بتایا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر۔ عتبہ نے کہا کہ نہیں، قرآن کریم بتاتا ہے کہ عتبہ نے غور کیا، بہت زیادہ غور کیا، اس نے اپنی پیشانی کو مروڑا، اس نے اپنا منہ بنایا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو محمد کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ کسی آدمی کا بھی قول نہیں ہے۔ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاگل ہے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کاہن ہے، بلکہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ جو ہے جادوگر ہے۔ عتبہ نے یہ آئیڈیا دیا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اور جادوگری کو کیوں مان لیں گے لوگ؟ اس نے علت یہ بتائی کہ جو بھی محمد ابن عبداللہ کو مان رہا ہے، اس کے گھر والے اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، یہ اپنا جادو چلا رہا ہے لوگوں پر جادو چلا کر یہ بھائی کو بھائی سے الگ کر رہا ہے، یہ باپ کو بیٹے سے الگ کر رہا ہے، یہ بیوی کو شوہر سے الگ کر رہا ہے، یہ گھر کے اندر پھوٹ ڈالنے کا یہ جادو کر رہا ہے، ہم یہ کہیں گے۔ سب لوگوں نے عتبہ کی اس بات کو مان لیا، اور مان کر یہ ارادہ کر کے وہاں سے اٹھے کہ بھائی اب محمد کو ہم جو کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں گے کہ یہ جادوگر ہیں، ان کے باتوں میں نہ آئیں۔ حج کا موسم ہوا تو لوگ آنے لگے۔ ابو لہب کے بارے میں یہ بات باضابطہ لوگوں نے لکھی ہے، سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو چکا تھا کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہوتے، جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ وہ عکاظ کا بازار ہو یا پھر وہ کوئی سا بازار ہو، مکے کا کوئی بازار ہو، جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنہا نہیں چھوڑتے، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو حج کے موسم میں بھی بازاروں میں اور قافلوں میں جہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت دیتے، وہاں پہنچ کر یہ لوگ کہتے کہ یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ ابو لہب کے بارے میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا اور چلاتا کہ محمد ابن عبداللہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی ٹارچر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ کہ جتنی مخالفت میری کی گئی اور جتنا مجھے ٹارچر کیا گیا، جتنا مجھے تکلیف دی گئی، اس دنیا میں کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ وہ یہی ایام تھے، وہ یہی دن تھے، انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں۔ میں آپ کو آگے بتاؤں، ایک مرتبہ عقبہ نے دعوت کی، پورے مکے کے لوگوں کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر پہنچے۔ دعوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس وقت عتبہ نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اپنے دین سے نہیں پھر سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھ دی کہ جب تک تم دین میں نہ آ جاؤ گے، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرو گے، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور جو لوگ عرب کے لوگ جب دعوت دیتے تھے تو ان کی غیرت اتنی زیادہ ہوتی تھی، آج کل ہمارے جیسا نہیں ہے، بلاتے لوگوں کو لیکن نہیں کھائے تو اچھا تھا سمجھتے، لیکن ویسا نہیں تھا ان کا معاملہ۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے دربار پہ اور ان کے گھر پہ کوئی آ جائے، ان کے دسترخوان پہ کوئی آ جائے اور لقمہ نہ اٹھائے، ان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی۔ تو اس نے اس شرط کو ماننے کے لیے عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا، دین میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھانا کھا لیا۔ لیکن اس وقت ولید ابن مغیرہ نے عتبہ کو اتنا آر دلایا اور اتنا بہکایا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اس کے بہکانے کی وجہ سے عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح سے ہراسمنٹ کرنے کا اس نے ارادہ کیا، اور وہاں سے مکے کی طرف وہ چلا۔ جب وہ چلا کعبۃ اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اس نے ایک کپڑا ڈالا اور ڈال کے زور سے کھینچنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے۔ بہت زیادہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ کے اس کو روکا اور روک کے کہا کہ بھئی وہ آدمی جو ایک اللہ کو ماننا چاہتا ہے، ایک اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے، اس کو تم اتنی تکلیف کیوں دیتے ہو؟
بہرحال یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی ٹارچر کرنے کے لیے تھا۔ میں آگے آپ کو بتا دوں، ایسی بات ابو جہل نے کی۔ ابو جہل کے دو لڑکے تھے، ان دونوں میں ایک کا نام تھا ابو جہل کا، ایک عتبہ تھا اور ایک عتیبہ تھا۔ ان دونوں کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ ابو جہل کے دو لڑکوں کے نکاح میں تھے۔ ابو جہل نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ اگر تم ان دونوں کو طلاق نہ دو گے تو تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ آپ بتائیے، آدمی کے جب اولاد ہوتے ہیں، کسی بھی انسان کے جب اولاد ہوتے ہیں تو سب کچھ اولاد ہی ہوتی ہے۔ سکون اولاد کے ذریعے سے، اطمینان اولاد کے ذریعے سے، راحت اولاد کے ذریعے سے۔ کوئی پریشانی ہو، اپنی پریشانی کو آدمی پیچھے ڈال دے گا، لیکن اولاد کی جو پریشانی ہوگی اس کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی ٹارچر کرنے کے لیے اتنا کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کو طلاق دلوا دی گئی اور طلاق دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف اس لیے تاکہ منٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر پڑے، آپ کو ٹارچر کیا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کیا۔ عقبہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ وہیں بیٹھا ہوا تھا کعبۃ اللہ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اس کو یہ اطلاع ہوئی کہ فلاں قبیلے کے اندر اونٹ کاٹی گئی۔ ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو جائے اور وہ اونٹ کی اوجڑی لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ رکھ دے۔ اس وقت بھی عتبہ اٹھ کے گیا اور جا کے وہ اوجڑی لایا۔ اوجڑی بولے تو جو غلاظت کی جو پوٹلی ہوتی جانور کے اندر، اس کو اوجڑی بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے، وہ انتظار کرتا رہا، روایتوں میں بات لکھی ہوئی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ انتظار کرتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ اوجڑی رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اما حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ غالباً وہاں پر پہنچی، ان سے وہ ہٹ نہیں رہا تھا، چونکہ آپ تھوڑا سا کم عمر کی تھی، ایسے تیسے کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ہٹایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں میرے دوستوں جو ہمارے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، ابو لہب کی جو بیوی ہے ام جمیل، وہ راتوں کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے چبھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے، آپ جانتے ہیں ایک بڑھیا تھی، اوپر سے کچرا پھینکا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ یوں میرے دوستو ہر اعتبار سے، کئی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا لوگوں نے چاہا اور تکلیفیں دیتے رہے۔ بہت ساری چیزیں میں پڑھ کر آیا ہوں، لیکن میرے دوستو میرا من نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ چیزیں بیان کروں، اس لیے کہ اتنی تکلیف دہ چیزیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر بھی ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والوں کے اعتبار سے بھی ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کے اعتبار سے بھی ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی جو ام جمیل تھی، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے جو سردار تھے، مکے کے جو سرداران تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لاتے تھے، ان پر بھی مظالم کیے گئے۔ انشاءاللہ اس کو میں اگلے جمعہ میں بیان کروں گا۔ لیکن میرے دوستو ہمیں یہاں پر سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں کیوں برداشت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو طلاقیں دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وہ ظلم کیا گیا جو نہ کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں برداشت کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق نہیں رکھتے تھے؟ اگر ہاتھ اٹھا دیتے اور دعا کر دیتے تو پورا کا پورا مکہ تہس نہس ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بد دعا دیتے تو ابو جہل کیا، عتبہ کیا، عتیبہ کیا، یہ سب نیست و نابود ہو جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ اس صبر کا پیغام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برداشت کیے، اس برداشت کا پیغام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے طلاقوں کو برداشت کیا، بد دعائیں نہیں دی، کارروائی نہیں کی، اس کا پیغام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹھ پر اوجڑی کا بوجھ برداشت کیا، اس کا پیغام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں گویا کہ پنجہ ڈالا گیا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمایا، اس کا پیغام کیا ہے؟ ہمیں پیغام لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم واقعات سن کر،
آج ہم ہسٹری پڑھ کر، آج ہم سیرت جان کر وہیں تک ہم محدود رہتے ہیں، اس سے ہم کوئی فائدہ اور اس سے کوئی سبق لینے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ میرے دوستو، ہمیں ایک ایک واقعے سے اور سیرت کے ایک ایک پہلو سے ہمیں میرے دوستو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہم سبق لیں۔ ہمارے خلاف سازشیں ہوں گی، ہمارے خلاف سازشیں ہوں گی اگر ہم دین پر چلنا چاہیں، ہمارے خلاف سازشیں ہوں گی اگر ہم دین کی دعوت پیش کرنا چاہیں۔ ہم ان سازشوں کو فیس کرنے کی ہمت رکھیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم ہوا، صحابہ اکرام پر ظلم ہوا، اولیاء اللہ کے خلاف سازشیں ہوئی، ہمارے بڑوں کے خلاف سازشیں ہوئی۔ جب کبھی جس کسی نے دین کی دعوت دینا چاہا، جب کسی نے بھی اچھی بات کہنا چاہی، اچھے کام کرنے چاہے، ان کی مخالفت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک معاملہ یہی ہے، لیکن ہمیں تھک ہار کر پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہر قدم پر ہمت دکھانی ہوگی۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اتنا ظلم تو ہم پر نہیں ہو رہا جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ آج ہمیں اپنے گھر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے بستی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے گلی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنی بستی اور اپنی گلی اور اپنے خاندان اور اپنے گھر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے دین چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے سیرت سے سبق لینا چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بستیوں میں دین نہیں، آج ہمارے گھروں میں دین نہیں، آج ہمارے خاندانوں میں دین نہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آج ہماری مسجدوں میں تک دین باقی نہیں رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے میرے دوستوں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ہم نے سیرت مبارکہ سے ہم نے سبق نہیں لیا، ہم نے پیغام حاصل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اتنے ظلم برداشت کیے، ذہنی ٹارچر برداشت کیا، اپنے آپ پر ظلم برداشت کیا، اپنی اولاد پر ظلم برداشت کیا، اپنے گھر والوں پر ظلم برداشت کیا۔ آخر اس کا پیغام کیا ہے؟ اس سنت کو ہم کیوں بھولتے ہیں؟ ہمیں یہ سنت تو یاد ہے، وہ سنت بھی نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، ایسا لوگ بولتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ کھانا ہی وہاں میسر نہیں تھا، کھانا کھانے کے بعد میٹھا کہاں تھا بھائی؟ اور وہ سنت بڑی یاد آ رہی۔ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا سنت ہے، یہ سنت یاد ہے بھائی، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ قربانی کرنا سنت ہے، یہ بھی یاد ہے۔ زکوٰۃ یاد نہیں رہتی۔ اور بھی سنتیں جو ہماری زندگی میں ہر وقت ہماری زندگی میں ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے تھا، وہ سنتیں ہماری کہاں ہیں؟ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کریں سنت ہے، جو بھی کھائیں اپنے پڑوسی اور اپنے دوست احباب کو اپنے خاندان میں دے کر، اپنے گھر والے اور اپنے پڑوس میں دے کر کھائیں، یہ بھی سنت ہے، یہ کہاں گئی؟ ہدیہ دینا سنت ہے، وہ کہاں گئی؟ اگر محلے میں یتیم بچے ہیں تو ان کا خیال کرنا سنت ہے، یہ سنت کیوں یاد نہیں آتی؟ اپنے آپ پر ظلم برداشت کرتے ہوئے دین کی دعوت پیش کرنا سنت ہے، یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اپنے بچوں کی بھی قربانی دینا سنت ہے، یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اپنے اوپر بوجھ محسوس کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ہوش کے کان لینے ہوں گے اور ہمیں ارادہ کرنا ہوگا، اور ہمیں پریکٹیکلی اب اٹھنا ہوگا کہ ہم کن سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور کن سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم سال میں ایک مرتبہ آنے والی سنت کو سنت سمجھ رہے ہوں، ایسا تو نہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں 2 مرتبہ جو کام کرنا ہے اس کو ہم سنت سمجھ رہے ہوں اور اسی پر عمل کر رہے ہوں، باقی روزانہ روٹین میں جو سنتیں آتی ہیں ان کو ہم ترک کر رہے ہوں، ایسا تو نہیں۔ اس کو ہمیں سوچنا ہوگا، اس کو ہمیں عکس کرنا ہوگا، سیرت پاک سے ہمیں یہ چیزیں لینی ہوگی۔ آج ہمیں یہ لینا ہوگا کہ ہمارے ذہن پر جتنا بھی بوجھ ہوگا، جس طرح کا بھی بوجھ ہوگا، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے، اگر ہمیں کچھ پرابلم ہو رہا ہے تو ہمیں اسے برداشت کرنا ہوگا اور اس کو سنت ماننا ہوگا۔ صبح فجر میں ہمیں اٹھنا ہے، لیکن ہمارے ذہن پر بوجھ ہے کہ ہم اٹھ نہیں پاتے، پھر بھی ہم اٹھیں، ان کڑاکے کی سردیوں میں پھر بھی ہم اٹھیں، ٹھنڈے پانی سے ہو یا گرم پانی سے ہم وضو فرمائیں اور وضو کر کے ہم مسجد جائیں، تو انشاءاللہ ہمارے ذہن پر جو بوجھ ہے کہ بھئی صبح اٹھنا پڑ رہا، یہ بھی سنت میں آ جائے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو اٹھانا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی طلاق کو برداشت کیا، ہم اپنے بچوں کی نیند کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کو نیند سے جگانا برداشت نہیں کر سکتے، چاہے وہ بچے چھوٹے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے اور بڑے ہوں، چاہے ہم خود ہوں یا ہمارے والدین ہوں، کوئی بھی ہو، کیا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ صبح ہماری نیند کھل جائے، ہم نیند کو چھوڑ لیں؟ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم حرام لقمہ کیسا اٹھائیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔
ہم نگاہوں کا غلط استعمال کیسے کریں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم دوسروں پر ظلم کیسے کریں یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، دوسروں کو ہم غلط مقدمات میں کیسے پھنسائیں ہم برداشت نہیں کر سکتے، اگر ساس اور سسر ہیں تو ہم اپنی بہو اور اپنے داماد پر ظلم کیسے کریں یہ کیسے برداشت نہیں کر سکتے، اگر کوئی اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو اس کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس بات کو برداشت کرے، وہ اپنا نقصان برداشت کرے لیکن اس کا حق پیش کر دے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے، صرف چند سنتوں کو ہم سنت سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو میرے دوستو ہمارے لیے جہنم تیار ہے، جنت نہیں۔ اس لیے آج کے اس خطاب سے یہ پیغام میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں کہ ذہنی ٹارچر جتنا بھی ہو ہم اسے برداشت کریں اور سنت سمجھ کر برداشت کریں۔ یاد کر لیں، ہمیں اگر نیند چھوڑنے کو من نہیں کر رہا تو ہم یاد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوجھڑی کو کیسے برداشت کیا، گلے میں پھندے کو کیسے برداشت کیا، اپنی بیٹیوں کے طلاق کو کیسے برداشت کیا، راستہ چل رہے تو اوپر سے کچرا گر رہا اس کو کیسے برداشت کیا، قدموں میں کانٹے آ رہے ہیں اس کو کیسے برداشت کیا، لوگ گالی دے رہے ہیں اس کو کیسے برداشت کیا، لوگ سازشیں کر رہے ہیں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت کیا، لوگ تانے مار رہے ہیں اس کو کیسے برداشت کیا۔ کیا آج آپ کے نماز پڑھنے سے کوئی آپ کو تانا دیتا ہے؟ کیا آج آپ اپنی بچیوں کو صحیح تربیت دیں گے تو کوئی آپ کو تانے دیتا ہے؟ کیا آپ اپنے حقوق ادا کریں گے تو کوئی آپ پر کچرا پھینکتا ہے؟ کیا آپ نماز کے لیے آئیں اور نماز ادا کریں اور سنتوں پر عمل کریں تو کیا آپ کے گلے میں پھندا کوئی ڈالتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا اور ہمیں ایک ایک سنت پر جان کر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔